ألا لله الدين الخالص اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، اس وقت ہمارا موضوع چل رہا ہے اصلی اور نسلی مسلمان، اور اس کا ذیلی موضوع چل رہا ہے صفات الہیہ، کہ اللہ رب العزت کی پہچان اس کی صفات کے ذریعے سے ہوگی، اور اس کی صفات کے ذریعے سے ہمیں کیا کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں، یہ اس پہ آج بات چل رہی ہے۔ اب آئندہ صفات کا جو تعارف ہوگا وہ پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو صفات کے بارے میں بہت سی چیزیں بتائیں کہ صفات آدمی کے اندر یہ چیزیں پیدا کرتی، یہ چیزیں پیدا کرتی۔ اس میں نے آپ کو بتایا تھا خشوع و خضوع پیدا کرتی ہے، پھر میں نے اس میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ تسلیم و رضا پیدا کرتی ہے، کہ جو خدا لکھ دے اس پہ آدمی سر جھکا دے۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا کہ مکتوب، کہ لکھا گیا ہے، بس اس پہ چپ کر جائے۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کوئی آدمی اپنی زندگی میں اگر، مگر اور کاش، یہ تین لفظ استعمال نہ کرے، کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، مگر اگر میں وہاں ہوتا، کاش کہ یہ، کوئی اگر مگر کاش نہیں۔ جو ہو رہا ہے یہ لکھا گیا ہے، بس آرام سے اپنے کام جو اس کے ساتھ زندگی میں ہو رہا ہے۔ باقی جو اپنا نامہ مال ہے اس کے بارے میں، اس کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے۔ باقی جو اس کے ساتھ حادثات پیش آ رہے ہیں، اگر میں گاڑی کو پیچھے نہ کرتا تو میں یوں کر لیتا، اللہ نے کہا نہیں، وہ ہو گیا، وہ میں نے کر دیا حادثات، وہ خیر ہے۔ تو اس پہ نہ مکتوب لکھا کہ لکھ دیا گیا یہ تقدیر میں، اس پہ وہ آدمی آ جائے۔ اس کے بعد پھر اگلی چیز جو آتی ہے کہ صفات سیکھنے کے بعد آدمی کے اندر جو اللہ کی صفتیں جو وہ سمجھتا ہے، تو اس کے اندر پھر اس کے ظاہری اور باطنی طور پر ایک ایسا گہرا تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب صبر و تسلیم کا مقام گزر جاتا ہے کہ وہ اللہ پاک کے سامنے بندگی کرتا ہوا سامنے، تو وہ توکل کرنے لگ جاتا ہے، بھروسہ اس کا اللہ کی ذات پر ہو جاتا ہے، اور وہ دنیا کی ہر مخلوق سے کٹ جاتا ہے۔ کوئی مخلوق، کوئی جن، کوئی پری، کوئی انسان، کوئی چیز چاہے کسی بھی درجے کی اوپر موجود ہو، وہ کسی کے ساتھ اپنی توقعات وابستہ نہیں کرتا، وہ بھروسے کرتا ہے۔ وتوکل علی اللہ، وہ اللہ پر، کیونکہ وہ رب العرش العظیم، وہی تو رب عرش عظیم کا مالک ہے، کائنات کو وہی تو چلا رہا ہے۔ تو اللہ پر آدمی کو توکل کرنا آ جاتا ہے، اور جب آدمی کی توکل اور بھروسہ اللہ پر ہو جاتا ہے تو سمجھو اسے بندگی کرنی آ گئی۔ بندگی سب سے بڑا کام ہے، اور بندگی ہی نہیں اس وقت ہوتی، اور نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب کا توکل نہیں نا اس کے اوپر۔ جب توکل ہمارا اس کے اوپر نہیں ہوتا، پھر ہمارا کچھ بھی اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک سے جو بندہ قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات جب جڑ جاتی ہے تو بندے کے بھروسے اس پر ہو جاتے ہیں، یقین اس پر ہو جاتے ہیں، امیدیں اس سے وابستہ ہو جاتی ہیں، وہ توقعات سے باہر نکل آتا ہے۔ توقعات ایک ایسی مصیبت ہے دنیا کے اندر کہ آدمی کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد یہ توقع رکھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ مجھے اس کا کوئی صلہ دے، کوئی ریوارڈ دے مجھے بعد میں، اور وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایکسپیکٹیشنز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ایک شوہر ہے، وہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بعد توقع تو یہی رکھتا ہے کہ میرے ساتھ بھی حسن سلوک ہو، فطری امر ہے، لیکن وہ اگر نہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہو تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں گھر کے اندر۔ تو اس کا بہترین یہ حال ہے کہ اپنا فرض نبھاتا رہے اور اللہ کے ساتھ اپنی توقعات وابستہ کر لے کہ اس کا تو اجر مجھے اللہ نے دینا ہے۔ میں آپ نے میرے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، اور نیکی کرنے کے بعد آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ میں آپ نے اللہ پر توقع رکھنی ہے کہ اللہ نے مجھے اس نیکی کا اجر دینا ہے۔ دیکھیں نا، وہ جیسے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ حضرت فلاں آدمی آپ کو اللہ کے نام پر لوٹ کے لے گیا، اس نے اللہ کے نام پر آپ سے چندہ مانگا، آپ سے کچھ مانگا۔ آپ نے فرمایا ہم اللہ کے نام پر لٹ جانے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں کب اس کو دے رہا ہوں، میں تو دے ہی اپنے اللہ کو رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ جب تو اللہ دے رہا ہو نا کسی کو، تو وہ یہ سمجھ لے کہ تو اس کو نہیں دے رہا بلکہ اپنے رب کو کچھ دے رہا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ پڑھا حدیث کے اندر کہ دینے والا ہاتھ جو ہے نا وہ لینے والے ہاتھ سے اچھا ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو علماء نے کہا صوفیہ اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے جو اپنے صدقے اور خیرات تھے وہ اس نے اپنے ہاتھ کی اس تلی کے اوپر رکھا، ہتھیلی پر، اور ہتھیلی پر رکھنے کا جناب آپ اٹھائیں، کہتے وہ بندہ نہیں اٹھا رہا، وہ خدا اٹھا رہا ہے، وہ بندہ نہیں اٹھا رہا، وہ خدا اٹھا رہا ہے، اس لیے میں نے اپنا ہاتھ نیچے والا کر لیا، اس کا اوپر والا ہاتھ کر لیا۔
یہ اللہ کے ساتھ توقعات اپنی وابستہ کرنی. ساری دنیا کے اندر میں نے تمہارے ساتھ اتنی نیکیاں کی, تم نے میرے جواب میں کوئی نیکیاں نہیں کی. یہ مصیبت بن جاتی ہے. آپ نیکی کر کس کے لیے رہے ہیں, پہلے یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کر رہے ہیں, دنیا کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. آپ کا نفس کو تسکین ہوتی ہے جی, لوگ کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی, وہ نفس کی تسکین ہوتی ہے جس کو اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے. نفس کی تسکین کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ نفس سے جزا لے لیں. آپ دنیا کے لیے کر رہے ہیں تو دنیا سے جزا لے لیں. اگر سر گنگا رام نے ہاسپٹل بنایا ہے تو اسے دنیا کے لیے بنایا تھا نا. گلاب دیوی ہاسپٹل بنایا تو اسے دنیا کے لیے کیا ہے نا. مدر ٹریسا نے اگر کچھ کیا ہے تو اس نے کہا میری اپنی سیٹسفیکشن ہوتی تھی, تو اس نے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کیا. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی سخی اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اپنے دل کو ٹٹول لے, وہ کس لیے دے رہا ہے. اگر تو وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ قیامت کے روز بارگاہ الہی میں پیش ہوگا, اللہ سے کہے گا یا الہی میں نے تیری راہ میں تیرے کہنے پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تحت میں نے رزق دیا لوگوں کو, میں نے اپنا پیسہ خرچ ان کے اوپر کیا. اللہ نے فرمایا کذبتا, تو جھوٹ بولتا ہے. تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے وہاں سخی کہیں, تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا دیالو کہیں, اس لیے دنیا نے تجھ کو کہا اور تو نے سن لیا, بس تیری جزا وہاں تک تھی. کذبتا, تو جھوٹ بولتا ہے, اس لیے دوزخ میں اس کو اوندے منہ پہ گرا کے کہ جھوٹا ہے نا, تو اس کی شکل بھی ادھر نہیں کرنی. اللہ نے کہا اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں سے پھینک دو. توقعات جب انسان کی وابستہ ہو جاتی ہیں تو پھر انسان دنیا کے اندر اپنے سارے اعمال کو برباد کر کے بیٹھ جاتا ہے. اسی طرح شہید کی بھی جب توقع ہو جاتی ہے کہ میں واپس آؤں غازی بن کے اور بہت سارا مال لے کر آؤں دوسرے کا مال غنیمت میں سے, یا مجھے تمغہ جرت یا نشان حیدر ملے, تو وہ اللہ نے کہا تجھے دے دیا نا لوگوں نے, تو شہید کہلانا چاہتا تھا, داستان تیری بہادری کے قصے لوگوں نے سنائے, تو کذبتا, تو بھی جھوٹا ہے. اور اللہ معاف کرے تیسرا نمبر ہم ممبر پہ بیٹھنے والوں کا ہے, اور سب سے بڑا اور خوفناک ان کا ہے کہ ہم یہ تقریریں کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والا سننے والا ہماری تقریر پہ بلے بلے کہہ دے, اور وہ کہ اخیر نقطہ یہ بھی اٹھایا, اخیر نفس کہتا ہے نا کہ آج میں نے یہ بھی نقطہ بیان کیا, یہ بھی. اللہ فرماتے ہیں جبکہ ہم اس کو وحی کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اور وہ آگے تم لوگوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہوتا ہے. اگر کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے تو ہم نے کہلوائی, بری کہہ رہا تو اپنی مرضی کے تحت وہ کہہ رہا ہے, اپنے نفس کے ساتھ کھیل کے کہہ رہا ہے, اپنے نفس کے کہنے پر کہہ رہا ہے. فرمایا اسی طرح جس طرح نیک لوگوں کے اوپر ہمارے جس طرح کے الہام ہوتے ہیں, اولیاء اترتے ہیں ہمارے فرشتے, اسی طرح شیاطین اترتے ہیں اپنے اولیاء پر جو دنیا کے اندر تقریریں کرنے والے, اس طرح کے گمراہ کرنے والے, وہ بھی کذبتا. توقعات دنیا کہے ہمیں, تو جب توقع ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کا اسی دنیا کے اندر چکر رہتا ہے, وہ خالص عمل نہیں کر سکتا. صفات کو پہچان لینے کے بعد آدمی کی توقعات اس کے اللہ سے وابستہ ہو جاتی ہیں, اور جب اللہ سے وابستہ ہو جاتی ہیں تو اللہ کیا توقعات پر ان اللہ لا یخلف المیعاد, خدا نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا پھر اپنے وعدوں کے خلاف کرے گا تمہارے ساتھ؟ کبھی بھی نہیں وہ اپنے وعدوں کے خلاف کرے گا, بلکہ نوزولا جب وہ تو تمہاری میزبانی اور مہمانی کے لیے وہاں پر بیٹھا ہوا تمہارا انتظار کر رہا ہے. خدا جب بندے کی توقعات پر, صرف انسان کی خواہشیں بھی لامحدود ہیں, اور وہ خواہشیں لامحدود وہی پورا کر سکتا ہے جو خود لامحدود رحمتوں کا مالک ہے, تو اللہ لامحدود رحمتوں کا مالک ہے. اس لیے توقعات جب صفات الہیہ کو صحیح طرح سمجھ لیتا ہے تو آدمی توقعات اپنی اللہ کے ساتھ وابستہ کر لیتا ہے اور بھروسہ بھی اس کے اوپر کر لیتا ہے. اور جب بھروسہ اللہ کہتے ہیں ہو جاتا ہے تو اللہ کو, پچھلی دفعہ میں نے آپ کو تاجدہ ہو تو جاہک, جو میں نے جملہ آپ کو کہا کہ رسول اللہ نے حضرت معاذ کو کہا بیٹا جب تو خدا پر توقع کر لے گا تو اس کو اپنے سامنے پالے گا. اس قدر وجد آفرین اور اس قدر قلب کے اندر خوشی کے فوارے پھوٹتے ہیں جب بھی یہ میں جملہ پڑھتا ہوں کہ تاجدہ ہوا, تو اس خدا کو اپنے سامنے پالے گا. جب جس وقت میں کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کے اس قدر دل کو مضبوط کیا ہے کہ اس طرح تو آدمی آگ میں بھی کود سکتا ہے اللہ کے نام پر, اس طرح تو آدمی اللہ کے نام پر بڑی بڑی مشکلیں سر کر سکتا ہے. اس سے K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی بڑھ کر اگر بہت بہت بڑی مشکلات دین الہی کے راستے میں آتی ہیں تو وہ قربان کر دے گا. تاجدہ تو اس کو پائے گا اور سامنے پائے گا. اس طرح نہیں میں بیٹھا ہوں اور آپ سامنے بیٹھے ہیں, اس طرح آمنے سامنا ہو جائے گا تیرا اور تیرے خدا کا. تجھے پتہ چل جائے گا کہاں کہاں سے آ رہی ہیں مددیں آ رہی ہیں, تجھے پتہ چل جائے گا کہاں کہاں سے تیرے ساتھ ہمت افزائی کے مختلف طرح سے لوگ اور دنیا اور اپنے خیالات, اور بعض اوقات پوری دنیا بھی آپ کی مخالفت ہوتی, لیکن ایک قلب اپنی جگہ پر جمع ہوا ہوتا ہے. جبھی تو وہ مقام آتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آسیہ نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے پام ابھی,
حضرت ابراہیم علیہ السلام والا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑتا، کیونکہ ابراہیم کو اپنا خدا نظر آ رہا تھا نا آنکھ کے اندر، ورنہ وہ قوم سے معافی مانگ لیتے، توقعات اس کے سبب۔ تو جب ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خدا کو اپنے سامنے پایا، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر اور سلامہ، اور اس کے اوپر سلامتی والی بن جائے، اس قدر ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ یہی جم جائے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کو انبیاء علیہ السلام نے اور مسلمانوں نے اپنے سامنے پایا، بشرطے کہ وہ توقعات اپنی اس سے وابستہ کر لیں اور اس کے ساتھ اپنی چیزیں اس کے ساتھ وابستہ کر لیں اپنی۔ اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ جب صفات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو آدمی اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے، تو صفات کا علم جب انسان کے جسم کے اندر اللہ کو راضی رکھنے اور خوش رکھنے کے لیے ایسی ایک کیفیت پیدا کرتا ہے جس کو حیا کی کیفیت کہتے ہیں۔ الحیات لا یاتی الا بخیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیا آتی ہے تو اپنے ساتھ بہت سا خیر لے آتی ہے، خیر لے آتی ہے۔ آج عورت بے حیا ہوئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ جائیں دنیا کے جتنی لڑائیاں ہوں گی، ڈراموں کے اندر آپ دیکھ لیں، فلموں کے اندر دیکھ لیں، مرد عورت کو دیکھتا ہے اور ایک مرد اس پہ عاشق ہو جاتا ہے اور دوسرا اپنی ہوس پوری کر، ساری لڑائیاں ہی اس وقت ہیں جب بے حیا عورت ہوئی ہے۔ آپ پورے ڈرامے کا اینڈ نکال لیں، سارے ڈرامے کے اینڈ پر جائیں گے نا، بے پردہ عورت، بے پردہ عورت مرد کے سامنے آئی نہیں، اور مرد پھسلے نہیں، اور سب اس کے بعد پھر کام، پھر دوسری عورت پیچھے لگ جاتی۔ ہر کہانی کے اندر میں نے بھرپور تجزیہ کر کے دیکھا کہ ہر کہانی کے اندر بے پردگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ سارا کام ہوگا۔ نہ بے پردگی ہوتی نہ یہ آمنے سامنے ہوتے، تو حیا پیدا کر دیتی۔ حیا کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح پردہ وغیرہ کے بارے میں پردہ پیدا کر دیتی۔ ایک ہے کہ حیا آدمی کے اندر اپنے رب کا خوف پیدا کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جب آدمی کے اندر رب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو حیا آدمی کو گناہ سے بچاتی ہے۔ حیا کس بات کی کہ کتنی نعمتیں اللہ کی مجھ پر برس رہی ہیں اور میں جواب میں کیا خدا کو کر رہا ہوں، جواب میں خدا کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالی اللہ کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، حافی ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے، تو انہوں نے کبھی زندگی میں جوتا ہی نہیں پہنا تھا، چھوڑ دیا تھا، ہر وقت اپنی یاد الہی میں مگن رہتے تھے۔ تو بازار کے اندر ایک گنڈا کسی نیک لڑکی کو چھیڑ چھاڑ کرنے میں مصروف تھا، اور لوگ اس کو صرف اس وجہ سے نہیں بچا پا رہے تھے کہ وہ بہت بڑا گنڈا تھا۔ تو بشر حافی گزرے تو لوگوں نے کہا، دیکھا تو یہ کیا مجمع ہے، تو انہوں نے کہا یہ جناب اس طرح سے یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ دیکھا تو انہوں نے کہا اچھا اب زبان بشر حافی کی ہے اور قلب ادھر ابھی سلامت ہے۔ تو انہوں نے اس کے کان میں ایک بات کہی، لڑکا اسی وقت غشی کھائی اور بے ہوش ہو گیا۔ لوگ اس کو اٹھا کر لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کون آدمی تھے جو ابھی تمہیں کچھ کہہ گئے؟ 8 دن بیمار رہا اور اس کے بعد مر گیا، توبہ کی کیفیت میں چلا گیا۔ بس اس نے کہا کہ مجھے انہوں نے صرف اتنا کہا کہ تو کیا کر رہا ہے جبکہ خدا تجھ کو دیکھ رہا ہے، بس اتنی بات کہی۔ قلب کے اندر ایک زور کی کیفیت جلالی پیدا ہوئی اور بندے کے قلب نے قبول کر لیا۔ قبولیت کے کوئی وقت ہوتے ہیں کہ آپ کہیں کہ یہ قبول نہیں کرے گا اور وہ قبول نہیں کرے گا۔ بسا اوقات گھنٹوں کی تقریریں بندے کو نہیں بدلتی، بسا اوقات انسان کو ایک جملہ اس کی زندگی پوری بدل دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ آدمی کے اندر حیا، اس کے اندر حیا، ان کا حیا کر کہ کون تجھ کو دیکھ رہا ہے اور تو کیا کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد لوگوں نے بتایا، آپ نے فرمایا میں نے بات ہی ایسی کر دی تھی کہ وہ اس کے قلب پر اثر انداز ہوئی۔ یعنی آدمی کو گناہوں سے اگر کوئی چیز بچاتی ہے تو وہ حیا بچاتی کہ انسان اپنی حیا۔ حضور نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلے کلاموں میں سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے نبیوں پر جو کلام اترے ان میں سے یہ بھی ایک کلام تھا کہ جب تو بے حیا ہو جائے بما شئت، پھر جو مرضی کرتا پھر خدا کی زمین پر کھا جا، دنیا کو لوٹ کر کھا جا، زنا کر، شرابیں پی، جھوٹ بول، بے ایمانیاں کرتا جا۔ جب خدا سے حیا آ جائے گی، جتنی باپ سے بھی حیا نہیں ہے، باپ کے سامنے بھی وہ جرم نہیں ہے، بھائی بڑے کے سامنے بھی وہ جرم نہیں ہے، حتیٰ بیوی جس کے سامنے آدمی ننگا ہے اس کے سامنے بھی آ کر کے وہ گناہ نہیں کرتا ہے، تو وہ کس قسم کا گناہ ہوگا جو خدا کے سامنے دلیری کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ خدا کے سامنے دلیری کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہی اللہ نے فرمایا کہ وہ حیا پیدا کر دیتی انسان کے اندر، صفات الہیہ۔ جب آدمی اللہ کی صفتوں کے ساتھ، تو حیا اس کے اندر سے، آدمی کے اندر پیدا جب حیا کا داعیہ ہوتا ہے تو آدمی غیرت کھاتا ہے، حیا کہتا ہے۔ ہمارے ہاں
اب تو انگریزوں کے ہاں تو یہ جملہ بولنا بڑا مشکل ہے، شاید صدیوں پہلے کہیں اس کی انگریزی ہو، ہمارے سامنے تو ابھی تک اس کی انگریزی کوئی نہیں آ سکی۔ ہمارے آباء و اجداد میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب لڑکے حد سے زیادہ بدتمیز ہو جاتے تھے تو بڑے انہیں کہتے تھے حیا کر، حیا، کوئی غیرت کھا، تو بچے بڑے بڑے الٹے سیدھے کاموں سے بچ جاتے تھے کہ یار تمہیں کوئی حیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ حیا جاتی رہی، اب آپ کہیں، وہ کہتے ہیں مجھ میں ہے، آپ اپنی حیا کی پرواہ کریں۔ یہ صورتحال وہ ہو گئی ہے۔ تو آدمی صفات الہیہ کو سمجھ لینے کے بعد آدمی کے اندر ایک حیا کا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اگلا مرحلہ جب وہ آتا ہے کہ جب آدمی یہ جتنی بھی صفات ہیں، جب آدمی ان صفات کو اپنے رب میں دیکھتا ہے نا تو یہ صفات اپنے اندر بھی پیدا کرتا ہے۔ مثلا بے رحم آدمی کو جب خدا کا رحم نظر آتا ہے تو اپنے اندر رحم پیدا کرتا ہے۔ جب اس کو معاف کرنے والی بات نظر آتی ہے اللہ پر تو اس کے اندر بھی ایک معاف کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اس پہ بھی میں انشاءاللہ پوری آپ کو یہ 99 صفات پر ایک گفتگو کروں گا کہ تخلق باخلاق اللہ، اپنے اخلاقوں کو اللہ کے اخلاق کے مطابق بنا لو۔ اس پہ ایک موضوع ہے انشاءاللہ، اس پہ گفتگو جلدی ہوگی۔ تو اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کردار سازی اس کے اندر آ جاتی ہے کہ وہ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو سدھارنے میں لگ جاتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی صفات کی روحانی تجلیات وہی برسیں جو میرے رب کے معاف کر دینا، محبتیں بانٹنے والا ہے، قریب ہو جانے والا، دکھوں میں کام آنے والا۔ آدمی کی شخصیت بدلتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا خدا، اور پھر اس کے اندر معاف کرنے کی صلاحیات بڑھتی کہ اتنے گناہوں کو جب خدا معاف کر رہا ہے تو مجھے بھی لوگوں کو معاف کر۔ اور آج دنیا کے اندر معافی نہیں ہے، دنیا کے اندر آج معافی ختم ہو جائے۔ ہم جب تک بدلہ نہ لے لیں، جب تک اس کو کیفر کردار تک نہ پہنچا لیں، آخر دم تک نہ چھوڑ دیں، اتنی دیر تک ہم دوسرے کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہمارا نفس ہمارے نفس کے دو لوہار کے پاس آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک اس کی جو بھٹی ہوتی ہے نا تو اس کی بھٹی تب دہکتی ہے جب اس کے پاس ایک دھونکنی ہوتی ہے، وہ اس کو کرتا ہے وہ خوب آگ بھڑکاتی ہے۔ تو اسی طرح شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر کے اخلاق کو، اندر کے دل کو ایک بھٹی کے اندر تبدیل کر دیتا ہے اور انسان کو معاف نہ کرنے پر اس کی اندر دہکاتا ہے خوب۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے، یہی وہ مقام ہوتا ہے جس وقت آ کے اس کو اپنی آگ ٹھنڈی کرنی ہوتی ہے۔ کردار سازی میں بڑی معاونت ہوتی ہے، یہ اس کے بارے میں یہ اللہ پاک نے فرمایا۔ تو آج کی جتنی بھی میں نے اس کے اندر بیان کی ہیں، یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں یہ آہستہ آہستہ ہضم ہونے والی ہیں، دیکھنے میں بڑی معمولی سی ہیں، میں آسان بنا کے پیش کر رہا ہوں، آگے پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان کریں گے۔ تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ آج کل جتنی فراغت آج کل آپ کو نصیب ہوئی نا، شاید ہی اللہ پاک نے کبھی فراغت دی ہو، اور یہ وہ فراغت ہے جو فراغت اللہ پاک نے مسلط کی ہے انسانوں کے اوپر، اور کافر اور مومن کو دونوں طرح کا یکساں موقع عطا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وہ اس کے ذریعے سے کوئی ہدایت کا سامان اپنا کر لے۔ تو اللہ پاک نے کافروں کو تو یہ کیا کہ وہ اپنے گھروں میں بند ہو کے کچھ سوچے تو صحیح کہ یہ کس نے یہ سارا کام کیا کہ جس نے چلتے پھرتے پورے نظام کو روک دیا، معیشت کی منڈیاں جس نے بٹھا دی، سڑکیں جس نے بند کرا دی، مواصلات جس نے بند کرا دیے، آمد و رفت کے ذرائع بند ہو گئے، فیکٹریاں بند ہو گئیں، کھانے پینے کی چیزیں بند ہو گئیں، انسان اپنے گھروں میں بند ہونے پر مجبور ہو گئے اور موت کے پروانے لے کے اپنے رب کے حضور پہنچ رہے ہیں۔ اس قدر عجیب بات ہے، روزانہ کسی 2-4 بندوں کو آ جاتا ہے موت کا فرشتہ اسی بہانے اٹھا کر۔ اب بہانہ کرونا کا بنا دیا، موت کے فرشتے نے جو ہے نا وہ پہلے تو نام مختلف ہوتے تھے، اب کرونا کے نام سے لوگوں کو موت کا فرشتہ لے کے جا رہا ہے۔ اور اس میں آپ نے دیکھا کہ فیصل آباد سے بھی ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ بھی رخصت ہو گئے، وہاں پر مانسیرا کے پاس ایک بہت بڑے عالم دین تقریریں کرتے ہوئے، اور آخری وقت میں جب وہ پڑھ رہے تھے ان کی موت کا آیا کہ لوگوں نے ریکارڈنگ کی، تو آخری وقت میں پڑھ رہے تھے کہ ربنا یہ لا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وہ اللہ اکبر، یا اللہ یہ کن کے نصیب ہیں چے خوش نصیب ہے، کتنے پیارے پیارے نصیب ہیں
جانا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, ٹھیک ہے اس وقت اس طرح کی موت دیکھ کے کوئی قریب بھی نہیں آتا, دور دور سے دفنا رہے لوگ توبہ توبہ کرتے, بالکل اللہ ہمیں پناہ دے اس طرح کی موت نہ آئے, باقاعدہ مسلمان ہی ہمارا جنازہ پڑھیں جس طرح ہوتے ہیں, اور ہمیں غسل کفن مسلمانوں والا ہو. اس طرح کی موت سے میں اس وجہ سے صرف پناہ مانگتا ہوں کہ یا اللہ کم از کم اس طرح کا جو ہے نا کہ جنازہ ہی کوئی نہ ہو اور کوئی پیچھے نہ ہو. تو مطلب یہ اللہ پاک کو اس طرح کے کوئی رونے والے دوست تو ہونا کہ پیچھے کھڑے ہو کہ یہ تو کہ اللہ مغفر اللہ ورحم. بار کیا فرصت بہت ہوئی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں یہ فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی انسان عمر بھر قدر نہیں کرتا, جب وہ چھن جاتی پھر قدر کرنے پہ آ جاتا ہے. ایک فراغت کہ بالکل فارغ ہے, حضور نے فرمایا جتنا آدمی فارغ ہوگا آپ چیک کر لیں وہ الٹے کام ہی کرے گا, سیدھا کام کسی کو نصیب ہے کہ وہ سیدھا کرے گا. اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوشحالی, دولت آئی, کوئی ٹکا پیسہ روپیہ جو ہے نا خرچ اللہ کے نام پر نہیں کیا, نہ کوئی دینی لائبریریاں گھروں کے اندر بنائی, نہ کوئی کتابیں اکٹھی کری, نہ کوئی ذکر اذکار کیا, نہ یہی سوچا کہ چل یار میں یہ ان 10 دنوں میں, کسی نے سوچا میں اپنے گھروں میں اعتکاف کر لیں. اب دیکھیں نا آپ آئے تھے چپ کر کے اپنے گھر کا کوئی کمرہ اعتکاف والا بنا لیتے, اسی کے اندر اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتے. چلو آپ اللہ سے کہتے ہیں خدایا مسجدیں بند ہوگی, فرصت ہوئی ہم اعتکافوں میں بیٹھ گئے. اللہ نے کہیں اعتکافوں میں کوئی ایسا نہیں, یہ سنت اعتکاف مسجدوں میں کریں, لیکن ایسے اعتکاف اپنے گھروں میں بھی آپ کر سکتے ہیں, الگ ہو کر بیٹھیں تاکہ کوئی یاد الہی آپ کو. اس لیے نہ فراغت سے کسی نے فائدہ اٹھایا, نہ خوشحالی سے کسی نے فائدہ اٹھایا. اور دن دیکھ لیں کہ لوگوں نے الٹا اس کے مذاق بنائے, خدا کے عذاب کے اس پہ گانے بنائے, تو آپس میں موویاں ریکارڈ کریں. کیا کچھ ہوا جب قوم اس حد تک خدا کے ساتھ کھیل کھیلنے پر آ جائیں تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اللہ کا مذاق اڑانے کا پھر نتیجہ ہوتا ہے کہ خدا بھی پھر ان کو ایسی جگہوں میں دھکیل دے گا کہ وہ گمراہی کی وادیوں میں سے واپس نہیں آئیں گے. تو عزیزان گرامی یہ جو دن ہے نا آپ کے, یہ بڑے قیمتی دن ہیں, اور یہ اللہ نے آپ کو دیے تھے. افسوس کہ آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا رمضان شریف کے اندر بھی کوئی لاک ڈاؤن ختم ہوگا, لیکن میرے ذہن میں پھر ایک بات آئی کہ ان دنوں کے اندر کم از کم میں نے اسے لڑکے سے کہا, اس نے ہمارے واٹس ایپ گروپ پر بھی شیئر کر دیا کہ آپ اپنے گھروں کے اندر اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس وقت آن لائن قرآن کی گرامر سیکھنے کا بڑا پیارا موقع ہے, اور وہ چل رہا ہے. 15-20 دن اگر آپ سیکھ لیں مہینے لگا کے, تو آپ کو قرآن مجید اتنا پیارا آ جائے گا کہ آگے قاری صاحب پڑھ رہے ہوں گے, پیچھے آپ کو سن رہے ہوں گے اور سمجھ آ رہا ہوگا. اتنی بڑی نعمت گھر بیٹھے آپ کو مل جائے, اور آپ کو نہ میرا محتاج ہونا پڑے, نہ کسی مدرسے میں جانا پڑے, اور 4 سے 5 منٹ کا وہ درس دیتے ہیں, وہ بڑا شاندار قسم کا. اور اس پر پھر میں نے کوشش کر کے یہ کیا کہ وہ اس کے اوپر جو کام دیتے ہیں نا, وہ سارا کام جو ہے وہ اس کا ایک پرنٹ آؤٹ نکالنا پڑتا ہے, مصیبت بن جاتی ہے, پھر لکھنا پڑتا ہے. تو آج کل طبیعتیں جو ہے نا وہ بڑی کمزور واقع ہوئی ہیں دین سیکھنے کے لیے. تو صحابہ نے اتنے سفر کیے ہیں, بھی آپ کو میں بتاؤں, ایک صحابی رسول گئے شام, یہ غالباً بخاری شریف میں آتا, اور وہاں گئے اور جا کر وہاں اپنی سواری پر بیٹھے, بلایا دوسرے ابو عبیدہ کو, بھائی راؤ بھی السلام علیکم. اس نے کہا ماشاء اللہ, نبی کے یار ایسے نہیں تھے, دیکھ کے خوش ہو جاتے, پیر بھائی تھے. تو انہوں نے دیکھا ہاں وہ میرا بھائی آیا, انہوں نے کہا آیا اترو, نہیں. انہوں نے کہا یار ایک حدیث کا مجھے پتا چلا تھا, میں نے تو وہ سنی نہیں, مجھے پتا چلا کہ ابو عبیدہ نے سنی ہے, تو میں نے ارادہ کیا وہ حدیث تم سے تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں. تم نے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا؟ انہوں نے کہا سنا. انہوں نے کہا بس پھر ٹھیک ہے, الحمدللہ یقین ہو گیا, میں جا رہا ہوں. اس نے کہا کس لیے؟ اس نے کہا حدیث کے لیے سفر کیا تھا. او رہ لو. اس نے کہا نا, ملاوٹ نہیں کرنی اس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ. ایک حدیث لینے کے لیے ہزاروں میلوں کے فاصلے طے کیے, گھر آپ کے قرآن مجید آ گیا, آن لائن آ گیا, سب کچھ آ گیا, چھوڑنا نہیں. یہ جتنی ٹیکنالوجی کی ترقی آپ نے خود مرضی سے کی ہے, اللہ نے آپ کو کوئی حکم نہیں دیا کہ ٹیکنالوجیوں پہ ترقی کرتے پھر اور یہ سارے کام کرتے. آپ نے کر لی نا, اللہ پوچھیں گے پھر یہ بتاؤ اس سے تم نے کتنا کا دین سیکھا. ساری دنیا کی عیاشیاں آپ نے اس کے اوپر سیکھی, اور سب گناہ ہی سیکھے ہیں. فیس بک وقت ضائع کرتی ہے آپ کا, سارا دن کوئی کام کی شے اس کے اوپر نہیں ہوتی, کوئی دین کی دنیا کی کوئی کام نہیں, لیکن آپ نے سیکھا. بارکیف میں نے پھر لڑکے سے کہا, اس نے یہ پھر 3 جلدیں نا معلم القرآن, یہ میں نے بلک میں منگوا لیا. میں نے اس سے کہا کہ آپ یہ 3 جلدیں جو ہے نا یہ لے آؤ, یہ آرام سے بیٹھ کر اس کے اوپر اپنی مشقیں آپ حل کریں. 3 مہینے, یہ مہینہ بھی نہیں, اگر کوئی انٹیلیجنٹ ہو 15 دن کے اندر بھی کر سکتا ہے ذہین. میں نے آپ کو بات بتاؤں, فارسی 5, 7, 10 دن میں سیکھ لی تھی, کوئی ایسی بڑی بات نہیں. بندے نے محنت, ایک دن میں میں نے 234 مشقیں فارسی کی کر کے ختم کر دی. 234 اس نے لکھ کے دی, بس چڑھ گیا. پھر میں پیچھے, میں کہ مکا ہی چھڑنی, رات 11 بج گئے مجھ کو رات کے. میں کہ نہیں آج مکاؤنی 12 تو پہلے مکا دڑی سر ختم. بندہ پڑھنے پر آ جائے کسی بات پر,
اپنی آپ تو بس جین یہ سب سیکھ سکتے ہیں، تو تھوڑا تھوڑا لے کے یہ سیکھ لیں۔ میں نے 25 کے قریب یہ سیٹ منگوائے ہیں، تو جن لوگوں کو ضرورت ہے وہ قیمتاً یہاں پر دے کے تو چپ کر کے لے لیں۔ ایک بات، جن لوگوں کے پاس شہر ملک سے باہر ہیں یا شہر سے باہر ہیں، میں نے سے کہہ دیا ایڈریس دے دیں گے ان کے لیے، وہ اپنے اپنے علاقوں میں وی پی کوریئر کروا لیں۔ وہ یہ 3 جلدیں ہر ایک آدمی کے پاس ہونی چاہیے، جس کے پاس نہیں اپنے بچوں کے لیے خریدے، اپنی بڑھاپے میں پڑھائیں۔ بڈھے توتے محنت کرتے کرتے آپ مر جائیں قرآن مجید سیکھتے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، آپ جیسے تیسے کر کے اپنی امیوں کو پڑھائیں، اپنی بیویوں کو پڑھائیں، اپنے بڑوں پڑھائیں، زور لگائیں پورا۔ اللہ کو یہ تو کہہ سکیں گے یا الہی میں سیکھ رہا تھا جب آپ نے مجھے لے لیا، میں سیکھ رہا تھا اس وقت، تو اسی پہ رحم ہو جائے گا کہ سیکھ رہے تھے۔ تو یہ آپ نے ایک کام تو یہ آپ نے اپنا کرنا ہے، یہ آپ نے خریدنا ہے اور اس پہ مشقیں کرنی ہیں، اور اس کی آن لائن آپ کو چھوٹے چھوٹے کلپ بھی مل جائیں گے۔ وہ میں نے لڑکے سے کہہ دیا ہے، یہ انشاءاللہ وہ ڈاؤن لوڈ تو نہیں ہوتے لیکن ہم نے کر لیے ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو مل جائیں گے۔ ٹیکنالوجی کا ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہونا، ہمیں تو ہے نا، یہ استعمال بھی نہیں کر سکتے ٹیکنالوجی۔ دوسرا، البدر پبلیکیشنز 32 فرسٹ فلور ہادیہ حلیمہ سینٹر اردو بازار لاہور۔ یہ ایک کہانیاں بچوں کے لیے دلچسپ اسلامی اور تاریخی کہانی۔ میں نے یہ سوچا کہ ان دنوں میں آپ گھر بیٹھے ہیں، کم سے کم آپ اپنے بچوں کو دینی کہانیاں تو سنائیں۔ مر گئی دادیاں بھی، نانیاں بھی ہیں۔ میری نانی جیسا بھی اس کو بیچاری کو یاد تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، وہ یہ سمجھتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا ابا نہ بت بیچتا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو کہتا تھا کہ جاؤ بیچ کر آؤ۔ تو میری نانی نے مجھے کہانیاں سنائی، تو وہ ایک شعر سناتی تھی تو پنجابی میں کہتی ہوتی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے ابے کے کہنے پر بیچ دیتے تھے، پر بیچنے جاتے تھے ساتھ کہتے کیا تھے؟ گلیاں دے وچ ہوکا دوے ابراہیم نمانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیچارے باپ کے کہنے پر آگے، گلیاں دے وچ ہوکا دوے ابراہیم نمانا، لے لو ٹھاکر لے لو ٹھاکر، ٹھاکر بت کو کہتے لے لو ٹھاکر لے لو ٹھاکر جینا جہنم جانا۔ یہ ابا بیچنے کے لیے بیچتا ہے۔ وہ سناتی تھی، ابھی تک مجھے وہ قصے کہانیاں یاد ہیں۔ اس سے نبیوں کی محبت بڑھتی ہے، انہوں نے اس کے نئے نئے نام رکھے ہیں۔ بچوں کو روزانہ ایک چیپٹر سنا دیا، یہ نہیں کہ ایک ہی دن دے کے ساری ختم کر دی، بڑھ کے بعد اور کہانیاں لے آؤ۔ کہانی سنانے کا طریقہ تجسس پیدا کر کے ان کو تربیت میں یہ لے کر آئیں۔ 2 کام ہے، تو یہ اس کا فون نمبر جو ہے نا 0347 45 729، یہ اس کا میں نے فون نمبر بھی لکھا دیا ہے، اور یہ ہے میرے پاس معلم القرآن، اس کا بھی ایڈریس جو ہے نا وہ میں آپ کو لکھا دیتا ہوں، اس کا فون نمبر بلکہ لکھ لینا چاہیے، دارالعلم، ٹھیک ہے، اسلام آباد پاکستان۔ نمبر اس کا ہے 05122505535۔ دوسرا نمبر ہے اسلام آباد کا 226116۔ یہ جو ہے نا اس پر آپ آرام سے نا دارالعلم میں کہیں گے معلم القرآن، یہ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ قرآن مجید آپ پر آسان فرما دے اور آپ کے دل کھول دے اور روشن کر دے اور منور کر دے۔ رمضان المبارک کی تیاری پکڑیں، بس رمضان میں 2 ہی کام آپ کے ہونے چاہیے، ایک اس کو پڑھنا شروع کر دیں، دوسرا قرآن مجید ناظرہ دن رات۔ حضرت حافی سے کسی نے پوچھا بھی جس آدمی نے ترجمہ پڑھنا ہے، انہوں نے کہا ایک وقت ناظرہ پڑھے، ناظرے کو نہ چھوڑے۔ مولانا اسحاق مرحوم ناظرہ روزانہ 7 سپارے پڑھتے تھے، 7 سپارے تہجد میں، 7 ڈیلی، بلکہ 8 اور 10 تک بھی گئے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا، اتنا پڑھتے تھے قرآن مجید۔ کہتے تھے میں تہجد میں کاشف ختم کر لیتا ہوں، ہاتھ میں پکڑ کے قرآن مجید ختم کر لیتے تھے۔ تو وہ پڑھے دن میں، اور بعد میں اپنے شام کو ایک آدھ آیت جو ہے وہ سمجھ کر ساتھ ساتھ پڑھتا چلا جائے، چلو سفر ختم ہو جائے۔ ناظرہ نہیں چھوڑنا، میں آپ کو بات بتاؤں، تلاوت کسی صورت نہیں قرآن مجید کی چھوڑنی، چاہے سمجھ آتا ہے چاہے نہیں آپ کو آتا۔ بس ناظرہ یہ مذہبی جماعتوں کا قصور ہے کہ وہ سکھاتے سکھاتے اس ناظرے سے بھی گئے، تلاوت کی آوازیں ختم ہو گئیں، برکتیں جاتی رہیں۔ پہلی دادیاں کب اس قدر سمجھا کے ہمیں پڑھتی تھیں، ان کی اتنی برکت تھی کہ آپ حیاؤں والے بچے پیدا ہوئے اور پھر یہ قرآن جاتا رہا۔ تو یہ 2 کام آپ نے کرنے ہیں انشاءاللہ العزیز، اللہ خیریت سے رکھے۔ 12:15 جمعہ انشاءاللہ شروع ہو جایا کرے گا۔ یہ سارے اب جب تک یہ کرونا نہیں جاتا تو اس وقت، کیونکہ لوگوں نے مخصوص ہی آنا ہے، جیسے 12:15 شروع اور اخیر 12:45 ختم کر دیا کریں گے، زیادہ 40 منٹ پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، رمضان کے معمولات 8 بجے، پونے 8 بجے عشاء ہوا کرے گی یہاں، جس نے آنا ہوا آ جایا کرے، 15 منٹ کا 20 منٹ کا درس ہوگا، اس کے بعد ختم اپنے اپنے گھروں میں۔ پہلے ہوتا تھا افطاری کا انتظام بھی سب ہم کرتے تھے، لیکن اب نہیں کریں گے ہم، بس وہ ڈائریکٹ ہی جس نے آنا ہے پونے 8 آیا، اس کے بعد گیٹ بند، نماز پڑھی، 15 منٹ کا درس لیا، چلے گئے، بار بار نہ ہم نے کھولنا ہے نہ بلانا ہے، کیونکہ ہم رسک نہیں لے سکتے کسی قسم کا بھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شاید اگلا جمعہ جو رمضان میں آ جائے، شاید کہتے کہ نہ آئے، تو یہ اللہ سے جیسی اللہ پاک کی مرضی ہوگی ویسا ہو جائے گا۔ تو رمضان کی تیاری آپ پکڑیں، اللہ خیر کرے، پھر ساتھ ساتھ درس قرآن بھی ہوتا چلے۔ دوسرا، ہمارے ایک دوست ہیں پراچا صاحب، ملتان ہوتے ہیں، ساری فیملی ڈاکٹرز کی ہے، تو وہ بیچارے نا، وہ ڈاکٹرز سارے کرونا کے مسائل کو ڈسکس کرتے رہے، ڈیل کرتے رہے ان مریضوں کو، تو وہ پوری فیملی کوئی پازیٹیو ہو گیا، تو وہ پھر ان کا مجھے فون آیا بھی ہمارا سب تو یہ ہو گیا۔ تو جو خاص ڈاکٹر تھا جو بیچارہ کرتا تھا، جس سے سب کوئی لگ گیا، تو وہ کہتے جی آگے سے، میں نے کہا فیصلہ ہو گیا جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار مریضوں کو صحت یاب کی ہے اس کے اندر، جس کو لے کے جانا ہے اس کو لے کے جانا ہے۔ کوئی مر رہا ہے، بڑے لوگ ہیں جو آتے ہیں اور وہ علاج ہو جاتا ہے، معالجہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس مرض کو اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو گھبرانا کوئی نہیں، اللہ پاک سے دعائیں کریں، اور اپنا فوری جس کو ہو جاتا ہے نا بالکل کٹ آف ہو جائے، جو وصیت کرنی کر لے، فوری طور پہ کر لے، کوئی امید نہ رکھے کہ میں بچ کے، یہ شیطان کا طول عمل ہے، اور اللہ سے بس رو کے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ 14 دن اللہ پاک دیتا ہے اس بندے کو دنیا کے اندر بھی، 14 دن تک، تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بندہ ڈیتھ ہو جاتی، 14 دن تو ملتے ہیں نا۔ کتنے لوگ ہیں جیسے وہ موت کے فرشتے کو اس نے کہا تھا کہ یار تم مجھے بتا دے کہ میں جب کبھی میری جان نکالنی، اس نے کہا آ گیا پھر ایک دن جان نکالنے، تو میرا یار ہے، تو اس نے کہا آ گیا، چلو جی چلے، کہتا کیوں جی ابھی تو تم نے مجھے بتایا نہیں، اس نے کہا وہ اتنے روز بندے مرتے تھے ان کا پتہ ہی چلتا تھا تجھے میں بتا رہا ہوں۔ تو 14 ایسا مرض لگایا کہ فوری نہیں لے کر جاتا، 14 دن کی مہلت دے کے بندوں کو لے کے جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی ساری فیملی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کل دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ اس مرض کے اندر مسلمانوں نے اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا، نہ اس سے انہوں نے کوئی سبق حاصل کیا، جنازے ہو نہیں رہے، تو یہ اللہ ہمیں اس طرح کی موت نہ دینا، اس سے بچا کر رکھنا۔ اگر تیرے فیصلے ہو چکے ہیں تو ہمیں مرحومین میں لکھنا، محرومین میں نہ لکھیں۔ جو محروم ہو جاتے ہیں ان میں نہیں، جو مرحوم ہو جاتے ہیں جن پر تیرا رحم ہو چکا ہوتا ہے ان میں تو اللہ پاک ہمیں لکھ لینا۔ اور اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائے، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان کے لیے بڑی دعا ہے کہ آپ سب بھی دعا اپنی نماز کے اندر بھی کریں، میں نے جمعے میں بھی کر دی کہ اللہ پورے گھرانے کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہر طرح سے ہر لوگوں کو مامون اور محفوظ فرما لے، اور مسلمانوں کی جو بگڑی حالت ہے اس کو سنوار دے۔ اللہ تعالیٰ اسی کرونا کے ذریعے سے کفار کو ہدایت عطا فرما، اور جو ظالم کفار ہیں ان اپنی باتوں سے نہیں باز آتے، ان پر اس عذاب کے ذریعے سے ان کو تباہ و برباد فرما۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی لعلکم تذکرون، سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔